الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے مشہور رائٹر اور ڈرامہ نگار اشفاق احمد صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس کچھ سفارش لے کر آیا ہوں۔ اوکے، اشفاق صاحب کہنے لگے کہ جی کیا سفارش؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ ایک اسکول میں پڑھتا ہے، اسے اس کے اسکول سے نکال دیا گیا۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے وجہ پوچھی، اس کے باپ نے کہا کہ وہ دونوں صبح جو اسکول کی اسمبلی ہوتی ہے اس کے دوران آپس میں جھگڑ پڑا، میرا جو بیٹا ہے اور اس کا کلاس فیلو آپس میں جھگڑ پڑے، جس وجہ سے اس کے اسکول کے پرنسپل نے انہیں اسکول سے نکال دیا۔ آپ جا کر پرنسپل صاحب سے میرے بچے کی سفارش کریں اور کہیں کہ وہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، وہ آپ سے معافی کا خواہاں ہے، آپ اسے معاف کر کے اسے دوبارہ اسکول میں داخلہ دے دیں تاکہ اس کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ اشفاق صاحب نے جو ہے وہ ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ چلیں میں ان سے بات کروں گا، آپ مجھے ان کا رابطہ نمبر دے دیں۔ اشفاق صاحب نے ان کا رابطہ نمبر لیا، انہیں فون کیا اور وہ آگے سے کہنے لگے آپ کہیں وہ ڈرامہ نگار زاویہ والے تو نہیں ہیں؟ اشفاق صاحب نے کہا جی میں بالکل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ ہم آپ کی ہی اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ ہی کو ہم فالو کرتے رہتے ہیں۔ اشفاق صاحب نے کہا نہیں، کام میرا ہے تو میں ہی آؤں گا آپ کے پاس، آپ کا آنا نہیں بنتا۔ پرنسپل صاحب نے کہا جیسا آپ کو مناسب لگے۔ ایک طے شدہ دن پر اشفاق صاحب ان کے پاس ان کے دفتر میں پہنچے اور ان کو جا کر بہت سی باتیں جو تھیں وہ تصوف کی اور کرنے لگے اور اپنے ڈراموں کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ اتنے میں ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ موقع دے کے اشفاق صاحب ان سے پرنسپل صاحب سے کہنے لگتے ہیں کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا میں وہ حقیقت آپ کے اوپر آشکار کرنا چاہتا ہوں۔ پرنسپل صاحب نے کہا جی بالکل، آپ بتائیے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اشفاق صاحب نے کہا کہ فلاں دن ایک بچہ اسمبلی کے دوران جھگڑ پڑا تھا، آپ نے اسے اپنے اسکول سے نکال دیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی پرنسپل کے ماتھے پر پسینہ اور وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں لیکن ہم اپنے اصولوں کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، جو ہم نے لکھ دیا وہ ہم نے لکھ دیا، جو ہم نے کہہ دیا وہ ہم نے کہہ دیا۔ ہمارا اتنا بڑا ادارہ ہے، یہ بغیر اصولوں کے نہیں چل رہا۔ آپ ایک استاد ہیں، آپ بھی مجھے بتائیے کیا اصول توڑنا اچھی بات ہے؟ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا اس بچے کو سبق دے رہے ہیں کہ وہ کسی کو معاف کرے گا؟ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیے، اشفاق صاحب نے کہا ایک لمحے کے لیے سوچیے، اگر وہ بچہ پڑھ لکھ کر باہر کے ملک چلا گیا اور پڑھ کر واپس اسی ملک میں آ گیا اور کسی اچھے شہر کا یا کسی بھی شہر کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا اور اس کے سامنے کسی ملازم نے غلطی کر دی تو کیا وہ معافی دینے کے مقام پر ہوگا؟ پرنسپل صاحب کہنے لگے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ہم اس پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ معاف نہ کر کے اور اصول پہ سمجھوتا نہ کر کے آپ زیادہ سے زیادہ ابلیس کے لیول تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ابلیس نے یہی کہا تھا کہ اصول پر سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ خدا کو کہا کہ اصول پر سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں نے ان پرنسپل صاحب کو کہا کہ اصول سے بڑھ کر اصول ساز ہوتا ہے، جو وہ کہے وہ ماننا پڑتا ہے۔ ہمیں بھی اس معاملے میں اس بچے کو معافی دے دینی چاہیے اور اپنے اصول سے دیکھ لینا چاہیے کہ کیا آیا وہ اصول کسی کی زندگی میں ایسی چیز کو داخل کر رہا ہے کہ وہ اس کی شخصیت کو تباہ کر ڈالے گا۔ پرنسپل صاحب کہنے لگے کہ جو دوسرے اساتذہ موجود تھے انہیں کہنے لگے کہ جی آپ ہی نے کچھ سمجھائیے اشفاق صاحب۔ وہاں پر موجود ایک اسلامیت کے ٹیچر کہنے لگے کہ آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ 8ویں جماعت کے اندر ہم نے وہ واقعہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی وہ معافی وہ کافی نہیں ہے کہ بچے یہ پڑھ کر معاف کرنا سیکھتے ہیں؟ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ یہاں پر آپ نے انہیں پریکٹیکل کر کے کہاں دکھایا، یہ تو آپ نے انہیں پڑھا دیا۔ وہ اس بات پر بھی مانے، کہنے لگے کہ چلیں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے اصول پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ لیکن کچھ دن گزرے، اشفاق صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے فون کیا اور کہنے لگے کہ ہم نے اس بچے کو معاف کر دیا ہے اور اب وہ اسکول آنا شروع ہو گیا۔ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے میری سفارش کو قبول کیا اور اپنے اصول پر سمجھوتا کیا۔ اسی طرح جو سلسلہ اشفاق صاحب آگے بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کیا ہم کسی ابلیس کے لیول پر تو نہیں پہنچ گئے اپنے کسی معاملے میں، کسی بچے کے معاملے میں، کسی رشتے کے معاملے میں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی قریبی ابلیس کے لیول تک پہنچ گیا ہے تو یاد رکھیے گا وہاں پر سمجھوتا کر لینا ہی بہتر ہے۔ ایسی ہی اچھوتی کہانیوں کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔